آج کی کہانی میری اور آپ کی سب سے پسندیدہ کہانی ہوگی، کیونکہ آج کی کہانی میں ایک ماں ہے، ایک وہ رشتہ جو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں جہاں دیواروں پر دراڑیں تھیں اور ایک کمزور سا بلب اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک غریب ماں اپنے اکلوتے بیٹے حامد کے ساتھ رہتی تھی۔ زندگی ہمیشہ ان کے لیے سخت رہی۔ ماں چولہے پر خشک لکڑی جلا کر سادہ سی روٹی پکاتی، دھوئیں سے اس کی آنکھیں جل جاتی، مگر چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی۔ وہ روٹی حامد کے آگے رکھ دیتی اور پیار سے کہتی، بیٹا میں بھوکھی رہ لوں گی مگر تو ضرور کھا لے، تیرا پیٹ بھرنا ہی میرا سکون ہے۔ یہ سن کر اکثر حامد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتا، امی آپ ساری قربانیاں میرے لیے کرتی ہیں، خود کچھ نہیں کھاتی، یہ سب میں اور میرے سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بیٹے ماں کے لیے اصل زیور تو اولاد ہی ہوتی ہے۔ میرا پیٹ خالی رہ بھی جائے تو کیا ہوا، لیکن تیرا مستقبل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے ایک دن اتنا کامیاب کرے کہ تجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وقت گزرتا گیا۔ حامد تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں ہر روز شہر کی بڑی بڑی کمپنیوں کے چکر لگاتا، مگر ہر بار مایوس واپس آ جاتا۔ ایک دن دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے سوچا کہ کتنے انٹرویوز دیے، کتنی کوششیں کی، مگر ہر جگہ ناکامی۔ شاید میری قسمت ہی خراب ہے، کیا میری ماں کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی؟ شام کو جب وہ مایوسی کے ساتھ گھر لوٹتا ہے تو ماں ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ایک رات وہ بستر پر بیٹھا رو رہا تھا کہ امی میرا دل کہتا ہے کہ میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکوں گا، بس یہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ ماں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، ایسا نہ کہہ بیٹے، قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ میری دعاؤں پر بھروسہ رکھ، وقت بدلے گا۔ لیکن وقت نے ایک اور امتحان لیا۔ ایک بار حامد سخت بیمار ہو گیا۔ بارش کی رات تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر نے دوائی لانے کو کہا مگر ماں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اندر گئی، اپنی اکلوتی سونے کی بالی نکالی اور دکاندار کو دیتے ہوئے کہا، یہ میرے آخری نشانی ہے مگر میرے بیٹے کی دوا دے دو، اس کی جان میرے سے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی جان میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ دوائی لے کر اس نے حامد کو دی۔ بیٹے کی کمزور آواز کانپ رہی تھی، امی آپ نے اپنی آخری چیز بھی میرے لیے قربان کر دی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، زیور کا کیا ہے بیٹا، اصل زیور تو ہے میرے لیے، تو سلامت رہے یہی میری دولت ہے۔ اسی رات حامد نے مسجد میں جا کر سجدے میں روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ میری ماں نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دی ہیں، میری کامیابی سے پہلے اس کو خوشی دے دینا، میری محنت قبول فرما لینا اور میری ماں کی دعا کبھی رد نہ کرنا۔ کچھ دن بعد ایک چھوٹی سی کمپنی کے مالک نے اسے ایک موقع دیا، اور تمہارے انداز میں کچھ خاص ہے، محنت کرو گے تو آگے بڑھ سکتے ہو۔ حامد نے شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اور پھر ایک دن احمد اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت امیر ترین انسان بن گیا۔